اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ایک بات نصیحت کے طور پر سن لیجیے۔ بھلے 2-4-10 بھائی مسلمان ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں، یا ہندو بھائی بیٹھے ہیں، سب یہ آپ جانتے ہیں کہ سال شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں عربی مہینہ محرم الحرام سے سال نیا شروع ہوتا ہے، اور یہ نیا سال آپ لوگوں کو مبارک ہو جو پہلی محرم سے آج تک یہ چلا ہے۔ اسی کا نام ہے 1444۔ یہ سال 44 کا شروع ہو گیا ہے، اب 43 ختم ہو گیا ہے۔ لیکن عام انسان جنوری کو اتنا یاد رکھتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈی ہوگی اور مرغا لے گا، چاول لے گا، چلے گا جنگل یا دریا کے کنارے بھوج کرنے کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ کہ آج نیا سال ہے، جتنا بڑھیا کھاؤ گے اتنا پورے سال کھاتے رہو گے، ہے نا؟ لیکن ہماری شریعت کی بات آپ جانتے، مسلمان ہونا، شریعت کیا کر رہی ہے؟ 1 جنوری مناؤ یا محرم مناؤ۔ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں یہ اسٹیج ذمہ دار ہے۔ محرم شریف کا مہینے میں خصوصی طور پر جو عاشورہ کا دن ہے، 10 تاریخ ہے محرم کا، آپ تو 10 کو روزہ رکھیں گے ہی، لیکن یہود و نصارہ سے ملنے کی وجہ، مشابہت کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا 2 روزہ رکھو، 9 اور 10 کو رکھو، اور 10 کو اپنی اہل و عیال پر جتنا وسعت ہے خرچ کرو، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو۔ جتنا تم خرچ کرو گے اتنے ہی پورے سال تمہارے گھر میں برکتیں اترتی رہے گی۔ مگر یہ محرم کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، یہ ہمارے مسلمان ہیں کہ محرم کا دن کون سا دن ہے، کیا ہے، اس میں برکتیں کیا ہے۔ بس ایک بات ہے، آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ شام سے یہ موضوع ہے، یہ تقریر بالکل شہداء ہی پر ہونی چاہیے، لیکن شام سے بولا جا رہا ہے، میں سن رہا ہوں، بیٹھے گھومتا ہوں، مجھے کوئی پہچانتا بھی ہوگا تو سوچا ہوگا کہ یہ عام انسان ایسے ہی ہے، آیا ہوگا سننے کے لیے۔ جب جب مذہب اسلام میں تنزلی آتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ مذہب اسلام میں جب جب تنزلی آتی ہے، تب تب رب تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تنزلی کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس زمانے سے لے کر کے اب تک آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور ہم کیسی کیسی مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی کربلا کے میدان میں جب ہمارے ہی قوم کے لوگ اس چیز کو برباد کرنا چاہا کہ شریعت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ناجائز کام ہے جیسے جھوٹ بولنا، غیبت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جائز ہو جائے، جب انہوں نے کہا اور ساری دنیا قریب قریب اس کے ساتھ دینے کو تیار ہو گئے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نینوا کے میدان میں امام عالی مقام کو بھیجا تھا۔ اسی لیے کہتا ہے یہ مذہب اسلام کبھی مٹے گا نہیں۔ جب تم اسے کمزور کرنا چاہتے ہو اور چاہنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مضبوطی کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے لکھنے والا لکھتا ہے یدا یدا ہی دھرم سے گلانی بھاتی بھوتی انتیانم سد گھمام،
یعنی جب جب مذہب اسلام پر تنزلی آئے گی تب تب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو مذہب اسلام کو آگے بڑھائے گا۔ اب آگے بڑھانے کی بات جب کربلا کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، عموماً ہمارے علماء سے آپ بیان سنتے ہیں، تو آپ ایک باتیں آپ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ حضرت عباس علمدار، مذہب اسلام میں ہمارے پیارے آقا کے دین میں 4 علمدار ہیں، 4 یاد رکھیے گا، کہیں بھی کوئی پوچھ لے تو کہہ دینا کہ علمدار 4۔ سب سے پہلا علمدار ہے حضرت جعفر طیار، دوسرا علمدار ہے میرے آقا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا علمدار ہے خیبر کا دروازہ توڑنے والا جس کے ہاتھ میں علم دیا تھا میرے آقا نے، وہ نام ہے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور چوتھا علمدار جو آپ کو ابھی سامنے آئے گا وہ ہے حضرت عباس، جو نہر فرات پر پانی پینے کے لیے پہنچے تھے، پانی لینے کے لیے پہنچے تھے۔ اب ایک طرف تو یہ ساری باتیں کربلا کا آپ جانتی ہیں، اب ایک نقطہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اب اس کو سماعت کیجیے۔ حضرت عباس کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش، ایک عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، خوشخبری سناتی ہے میرے آقا شیر خدا، آپ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام عباس ہوگا۔ آج ہمارا اور آپ کا سب کا ماحول یہ ہوگا کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے خوش ہوتے ہیں، مگر وہ عورت جب بتاتی ہے کہ میرے آقا آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہیں۔ عورت حیرانی کے عالم میں پوچھتی ہے، آقا لڑکا آنے کی خوشی میں لوگ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، چہرہ مایوس کیوں ہو گیا؟ تو میرے آقا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اے آنے والی خوشخبری سنانے والی، تم نے تو عباس کی ابتدا کو دیکھی ہے اور شیر خدا عباس کی انتہا کو دیکھ رہا ہے۔ بات یہیں سے واضح ہو گئی ہے کہ انتہا کو دیکھنے والا شیر خدا کی آنکھ ہے، اور شیر خدا نے دیکھ لیا کہ آج عباس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سارے لوگ ہنس رہے ہیں، مگر کل میرا حسین کو نینوا کے میدان میں بے آب و دانہ بغیر پانی کے جب شہید کیا جائے گا تو ایسے وقت میں یہ عباس علمدار اپنا بازو کٹانے کے لیے آگے اب لیجئے جو آپ کے سمجھ کے مطابق آپ جو کہہ رہے ہیں اسی مطابق کشنا اتارنے تم پرتم پرتوی مدھم جگتم گرم پرارم پرادیپم۔ اب اس میدان میں حضرت عباس ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد فوراً ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ آ کر کے خیمے میں جھانکتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی، کبھی اس میں، جہاں بھی وہ لڑکی جاتی ہے وہ بچی جاتی ہے، 4 یا 5 سال کی بچی ہے، جہاں جاتی ہے تو وہیں کیا دیکھتی ہے؟ خیمے کے اندر تمام لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر کتنی اچھی عادتیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو اپنی اچھی عادت نہیں بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے وہاں ایسے موقع پر جہاں کربلا ہے، ایک بچی آئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے جب سارے خیمے میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہم لوگ مسلمان ہیں، محرم کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا تو نام نہیں لیتے، کوئی اچھی بات بتانے کا نام نہیں لیتے، اگر لیتے ہیں ہمارے جوان بس سمجھ لو، اور محرم کا نام لے کر کے لاٹھی لے کے نکل جاتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ اب تم اس ڈنٹا سے کیا کرنے والے ہو؟ حسین کا مت کر لو گے؟ تم ابھی یاد کرو، قرآن پڑھو، قسم خدا کی یہی قرآن تمہارا مدد کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہ بچی جب سارے خیمہ میں گھومتی ہوئی نظر آئی، آگے حضرت زینب کے خیمے کے قریب پہنچتی ہے وہ بچی، زینب اسے بلاتی ہے اور اپنے گود میں لیتی ہے اور پیار کرتی ہے، زینب اسے پیار کرتی ہے،
کہ آپ اس چوکھٹ پہ آنے والی، اس دروازے میں آنے والی کوئی بھی ہو، وہ ہمارا مہمان ہوا کرتا ہے، مگر میری بیٹی آج ہم اس حال میں ہے کہ میرے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، جسے اگر روٹی ہوتی تو میں آپ کو روٹی سے سواگت کرتی، اگر پانی ہوتا میں پانی پلاتا، کھانے کا کوئی بھی اناج ہوتا میں کھانا کھلاتا، مگر دانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے جس سے میں اپنے مہمان کی خاطر و مدارات کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ بچی کو لیے پیار کر رہی ہے، اسی آسنامے خیمے کے آگے سے حضرت سکینہ گزر رہی ہے۔ جب حضرت سکینہ گزر رہی ہے تو زینب آواز دیتی ہے سکینہ ادھر آؤ۔ جب سکینہ وہاں قریب پہنچی تو معلوم ہے آپ کو اس وقت سکینہ کے کان میں 2 بالی تھی۔ زینب کہنے لگی کہ اے بیٹی سکینہ، ہمارے خاندان کا جو اصول ہے کہ مہمان واپس نہ جائے، کیا میرا دل کہہ رہا ہے کہ تیرے کان میں 2 بالی ہے، ایک بالی اسے پہنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوراً اتار کر کے اس بچی کو پہنا دیا گیا۔ وہ بچی دوڑتی ہوئی اس طرف جاتی ہے، اپنے خیمے کی طرف جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو اس کا باپ جب دیکھا تو حیرانی کے عالم میں اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھنے لگا کہ بیٹی یہ بالی کہاں سے آئی، کس نے تجھے دیا؟ وہ بچی اشارہ کرتے ہوئے بتاتے کہ سامنے والے خیمے میں گئی تھی، وہاں ایک ماں ہے، ایک عورت ہے، پردہ نشین ہے، نقاب میں ہے، قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ بالی پہنائی ہے۔ قسم خدا کی وہیں سے اس خیمہ والے کا دل تار تار ہو گیا کہ یا اللہ، یہ ایسے سخی اور داتا ہے جو اس حالت میں بھی کسی کی بچی کو دیکھے تو اپنی بالی پہنا دیا کرے، اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے ساتھ لڑا کیسے جائے گا؟ اب میں پیچو کھم میں نہیں رکھتا ہوں، آپ کو شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ حیران میں ہونے والے انسان کا نام ہے حضرت ہود۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہی تھی حضرت ہود۔ اب دوسری طرف محرم کے مہینے میں ہم لوگ تو بہت اچھل کود کرتے ہیں، وہی عباس علمدار ہے، کچھ ہوش سنبھالا ہے کہ اس کی ماں ام بنین عباس کے پاس آتی ہے اور عباس سے پوچھتی ہے، عباس تو بول، سیدنا امام حسن کون ہے؟ تو حضرت عباس بولتے ہیں کہ امام حسن میرا بھائی ہے۔ کہا اور آگے بول، حضرت حسین کون ہے؟ کہا حضرت حسین بھی میرا بھائی ہے۔ کہا اور بول، حضرت زینب کون ہے؟ تو عباس بولتے ہیں میری، آپ لوگ مجھے دیکھیے، میں کچھ چھوڑی ادھر، آواز اتنی ہوگی جتنی تک آپ تک پہنچ جائے، بس یہ ہو یا نہ ہو اس سے بس نہیں ہے، ہم تقریر کرنے ہیں، آپ سنیے، اور جو قیمتی بات ہے اگر اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہیے گا، ورنہ تو لوگ دھیان سے سنا کیجیے۔ وہ 1 بڑھاؤ 20 بڑھاؤ 1 کو بڑھاؤ، یہ سب مت کیجیے، سیدھی بات، یہ جو بولنے دیجیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن جود والکرم علیہ بارک وسلم۔ اچھا میری ماں بہنیں بھی تو، اچھا ان لوگوں کو سنانا ہے، اب آپ میں دیکھ لیا، اس وقت سے دھیان نہیں دیا، یہ سنیں۔ تو حضرت عباس کی ماں حضرت عباس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا بتا امام حسن کون ہے؟ تو حضرت عباس بولنے لگے کہ میرا بھائی ہے۔ کہا حسین کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے۔ کہا زینب کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ کہا ام کلثوم کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ فوراً ام بنین عباس کو بولتی ہے کہ کاغذ اور قلم لاؤ، کاغذ اور قلم لاؤ، اور میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر۔ عباس کاغذ قلم ہاتھ میں لیا اور ان کی ماں بولتی ہے کہ اے عباس سن، اب تک تجھ سے پوچھا گیا کہ امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، تو تم نے بولا بھائی ہے، مگر میں بولتی ہوں آج سے تم لکھو، کاغذ میں لکھ کر کے رکھو، امام حسن تیرا آقا ہے تو ان کا غلام ہے، امام حسین تیرا آقا ہے تو اس کا نوکر ہے، سیدنا زینب وہ آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ام کلثوم آقا ہے، ہم ان کے خادم ہیں، کنیز ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عباس علمدار پوچھ بیٹھتے ہیں، ماں بتا، حسن کا باپ علی ہے تو عباس کا باپ بھی علی ہے، حسین کا باپ علی ہے تو عباس کا باپ بھی علی ہے، زینب کا باپ علی ہے تو میرا باپ بھی علی ہے،
वही जवाब देती है, बाप अली है, दोनों का बराबर है, मगर सारी दुनिया की औरतों की दूध एक तरफ और खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का दूध एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजू के पल्ले पर रखा जाए तो सारी दुनिया की औरतों का दूध एक तरफ और फातिमा ज़हरा की दूध का वजन एक तरफ होगा। और यकीन समझो कि उस वक्त भी उसी का पल्ला भारी होगा जो सारी दुनिया की औरतों का पल्ला हल्का हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हसन ने तो फातिमा का दूध पिया, हुसैन फातिमा का दूध पिया, तुम उम्मे बनीन का पिया है। अब तेरा मर्तबा उनका मर्तबा कहां से कहां होगा। बाप अली जरूर है, मगर आज से याद रख लेना, हसन आका है, हुसैन आका है, ज़ैनब आका है, उम्मे कुलसुम आका है, और तुम उनके गुलाम हो। अगर गुलामी में ले लिया जाए तो तेरे लिए जन्नत का सब दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका। अब मैदान करबला मौत से पहले लिख लो, सभी लोग अपने अपने खेमा में हैं, बहुत आराम के साथ उधर के मौजो मस्तियाँ चल रही है, वो सब कुछ जारी है उनका, इधर कुछ नहीं है। हजरत अब्बास अलमदार जाते हैं कि ऐ आका, हजरत इमाम हुसैन मुझे इजाज़त दीजिए जाने के लिए। तो हजरत हुसैन क्या जवाब देते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। ए अब्बास अलमदार, अगर तू चला गया तो हुसैन की कमर टूट जाएगी। अब तो हुसैन के सामने कोई रहा नहीं, औनो मोहम्मद चला गया, अकबर चला गया, सब चला गया। अब अगर तू जाएगा तो हुसैन की कमर टूट ही जाएगी, इसलिए तुझे जाने की इजाज़त नहीं है। बस इतने ही कहना था कि हजरत अब्बास वापस आते हैं, अपने खेमे में बैठ करके आंसू बह रहे हैं, परवरदिगार से इल्तिजा करते हैं, मेरे आका हुसैन मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अभी रो ही रहे थे कि इधर पीछे से कंधे पर एक नन्हा सा हाथ जाहिर हुआ, गर्दन को पकड़ा, गले में हाथ रखी है और आवाज़ दे रही है कि चचा, सकीना कई रोज से प्यासी है, अपनी प्यास के लिए पानी नहीं मांग रही है। अब सकीना से बर्दाश्त नहीं होता है, भाई अली असगर नन्हा सा है, उनकी प्यास से दिल तड़प रहा है और उनकी होठें पीली पड़ गई है, अब जुबान में हरकत नहीं है। इसलिए अगर आप उसे हो सके तो एक घोट पानी अली असगर को पिला दो, सकीने को जरूरत नहीं है। अब्बास आंसू बह रहे हैं कि मेरा आका हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं। अब आगे आगे अब्बास अलमदार है, पीछे सकीना है। हजरत हुसैन के आगे पहुंच गए, सलाम पेश किया, मेरे आका एक बात का फैसला सुनने के लिए आया हूं। कहा क्या है अब्बास, तुझसे तो पहले ही कह दिया कि अगर तू चला जाएगा हुसैन की कमर टूट जाएगी। फिर आया है, कहा मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं। ए मेरे आका, अगर आका की बात को मानता हूं तो सकीना और असगर का दिल टूटता है, अगर सकीना और असगर को मानता हूं तो आका का दिल टूटता है। अब मैं क्या करूं, मैं बीच में हूं, इधर देखूं या उधर देखूं। ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे गंभीर अंदाज में हजरत इमाम आली मुकाम सैयदना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों को, अपने चेहरे को झुका करके देख रहे हैं और रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ए अल्लाह अब अब्बास अलमदार को भेजना ही पड़ेगा। अब इजाजत मिली, अब्बास तुम जाओ पानी के लिए, और जंग के लिए नहीं, पानी के लिए। बात नुक्ते की याद रखना। अब्बास वापस होते हैं, घोड़े पर सवार होने जा रहे हैं तो हजरत अब्बास के हाथ में तलवार है, समझ रहे हो, हजरत अब्बास के हाथ में तलवार है। अब घोड़े पर सवार होने के लिए जा रहे हैं। इमाम आली मुकाम ने अपने खेमा से देखा, आगे बढ़ा, ए अब्बास अलमदार तारीख नोट कर लीजिए, शेर खुदा का बेटा है, अब्बास अलमदार है, हाथ में तलवार है। दोनों पॉइंट आपके सामने रखता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। खाने काबा में बूतों का मजमा था, बूतें रखी हुई थी वहां। एक वक्त आया
جو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم ہے اور میرے آقا ہیں خانے کعبہ میں بیٹھے اس کو اتار رہے ہیں، اور یہاں باتیں بالکل شانتی کے ساتھ دماغ کو حاضر کر کے سمجھو. میں اپنے آقا کی دست بشریت کی بات کرتا ہوں ابھی، اور دست نورانیت کی نہیں. دست نورانیت کہاں سے کہاں تک ہے یہ ضمیر الاسلام کیا، ان کا ساتھ خاندان بھی کچھ نہیں بول سکتا، صلاحیت ہی نہیں ہے. دست بشریت جہاں تک پہنچا تو الٹا کر دیا. اب اوپر والی بات جب آئی تو شیر خدا سے پوچھنے لگے اے علی کیسے کیا ہوگا، اوپر کیسے جائے گا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں تو اونچا ہو جائیں. نبی ہاشمی فرماتے ہیں کہ اے علی شیر خدا ہو مگر نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے. شیر ہو لیکن نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، لہذا الٹا کر دو، تم میرے کندھے پہ آ جاؤ اور اس کا کام جو ہے وہ کر دو. تو حضرت علی اس کندھے پر جب بیٹھے میرے آقا نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا. اللہ اللہ. تو میرے آقا نے پوچھا ہے علی کہاں تک پہنچے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اعجاز نبوی ہے جو کندھے سے میرا جسم ٹچ کیا ہے تو میرا ہاتھ عرش اعظم کے پائے تک پہنچ گیا ہے. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ایک بار نبی کے کندھے پر سوار ہیں تو علی کا ہاتھ عرش اعظم کے پائے تک پہنچا ہے، اور علی کا بیٹا ہم سب کا آقا عباس کا آقا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبے میرے نبی کے کندھے پر سوار ہوئے ہیں، تو ان کا ہاتھ کہاں تک پہنچا ہوگا؟ اگر حضرت حسین چاہتے تو پانی یہاں آتا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر مقام امتحان تھا جو پہلے وعدہ ہوا تھا کہ حسین تیرا امتحان ہوگا اور امتحان ہی میں کامیابی ہے. سبحان اللہ جتنا بڑا ہوگے اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. علی ایک بار تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور حسین کئی بار. اب یہاں سے آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، یہ تو حضرت علی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے پانی کو بلا نہیں رہے ہیں. اب دوسری جانب وہ بھی سن لو. خیبر کے موقع پر حضرت علی کو چشمے آشوب، بات لمبی ہو جائے گی، حضرت علی نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک جھٹکے میں دور پھینک دیا، ایک جھٹکے میں دور پھینک دیا. اب اس دروازے کو 40 جوان اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا سکا. تو اسی علی کا بیٹا تو عباس علمدار، ہاں خیبر کا دروازہ کو ایک جھٹکے میں پھینکا، اور عباس علمدار کے ہاتھ میں تلوار ہے. اگر عباس علمدار رخ کرتا ہے لشکر یزید پر تو تہ بالا کر دیتا ہے. حسین نے کہہ دیا ہے عباس پانی لانا ہے، اصغر کی پیاس کو بجھانا ہے، اور عباس کی تلوار کو چلانا نہیں ہے. اگر عباس کا تلوار چلا تو ان کا وار سے پار ہو جائے گا، اس لیے تلوار میان میں ہوگا. بات سمجھ میں؟ حضرت عباس اب تلوار کو میان میں رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خالی ہاتھ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں حضرت عباس، نظریں پہنچی لشکر یزید کی، کہا ارے عباس آ رہا ہے، علمدار آ رہا ہے. لشکر کا کلیجہ دہل گیا، 22,000 میں ہلچل مچ گیا. آپ کانپنے لگے کہ عباس کا رخ کدھر ہے. لوگوں نے دیکھا کہ عباس ادھر نہیں آ رہا، عباس نہر فرات کی طرف جا رہا ہے. تو کہا تب تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ کو کھلبلی ہو گئی کہ نہر فرات جا رہا ہے، اگر پانی پہنچ گیا تو 22,000 کو منٹوں میں تہتے کر دیا جائے گا. اب بہت ہائی لیول کی بات. نہر فرات میں میرے سردار سیدنا عباس علمدار اترے ہیں، اور اترنے کے بعد مشکزہ میں پانی بھرا ہے، پانی چلو میں لیا. سکینہ اور اصغر یاد آ گیا، پانی کو پھینک دیا. عباس گھوڑے کو کہا کہ تم پانی پی لو، گھوڑا سر نیچا نہیں کیا.
अब्बास ने उसका लगाम उतार दिया। जब लगाम उतारा, गर्दन पकड़ा, पानी पियो, फिर भी पानी नहीं पिया। तारीखों में जब मैं मुताला किया तो ये भी देखा कि हज़रत अब्बास उस घोड़े के कंधे पर अपना कदम रख दिया था और रख करके कह रहा था पानी तक मुंह पहुंचा करके कि घोड़ा तू पानी पी जा, मगर घोड़ा जबान को हरकत नहीं दिया, हिलाया नहीं, पानी नहीं पिया। जब सर उठाया गया तो घोड़े को अल्लाह ने बोली अता की। घोड़ा ने बरजस्ता जवाब दिया, ए अब्बास, जहाँ सकीना की प्यास है, जहाँ अली असगर की प्यास है, अब्बास पानी न पिए तो अब्बास का घोड़ा कहाँ से पिए। अब आखिरी पॉइंट आपको बता दूं, जब एक घोड़ा इतना अदब करता है, वो इतना समझदार है कि पहले सकीना और अब्बास की प्यास को बुझाई जाए, और हम जैसे मुसलमान हैं मुहर्रम के महीने में कसम खुदा की वो नाम लेने में मुझे शर्म आती है। अरे मुसलमान 10 ही तारीख को तेरी बाप की बकूती है का पी करके जाओ बिलाठी खेलने के लिए? कुरान पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, दुआ अशूरा पढ़ो, जो हो तो वो करो, मगर नहीं 10 तारीख को चढ़ा लेगा, उसके बाद लाठी लेके औं बौं करना शुरू कर देगा। अब तुम खुद ही फैसला करो मुसलमान कि ये मेरा काम है। मुहर्रम में ठीक है तुम कर रहे हो करो, लेकिन तरीका जो है वो अपनाओ, बाकी चीजों को मत अपनाया करो, क्योंकि घोड़ा होके पानी नहीं पीता है। अब याद रखो, आगे चला, उधर तीरों का बुछार, बाजू वगैरह कट गया, शॉर्ट में भाग रहा हूँ, बाजू वगैरह कट गया। अब मशकीज़ा दांत से पकड़ा हुआ है, हजरत अब्बास चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, मशकीज़ा दांत में है, साथ का ललकार हुआ, तीर चलाओ, तीर चलाया, पानी खत्म हो गया। अब चारों तरफ की तीर लगने के बाद हजरत अब्बास जमीन पर आते हैं। जब हजरत अब्बास जमीन पर आते हैं, आवाज देते हैं, भाई ये मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, आगे बढ़े, एक बाजू मिला, दूसरा बाजू मिला, सबको लेके अब्बास के पास पहुंचे। अब्बास का सर अपने गोद में लिया है। अब्बास कहने लगे, मेरे आका, मैं आपको तकलीफ नहीं देता, मगर मेरा हाथ नहीं है जिससे मैं आपको अब तकलीफ दे रहा हूं। कहा वो क्या तकलीफ है भाई? कहा देखो, एक तीर तो इस आंख में है जिससे खून बह गया है, दूसरा आंख खून से बंद हो गया है, दूसरा आंख खून से बंद हो गया है, लिहाजा मेरे आका अपने हाथ से खून को मेरी आंखों से साफ कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि मैं शेर खुदा का बेटा हूँ। जब शेर खुदा हजरत अली पैदा हुए थे तो खाने काबा में पैदा हुए थे और उस वक्त तक आंख नहीं खोले थे। वजहुल करीम जो लक़ब आया है, इसी वजह कर आया है कि मेरे आका खलीफा चारुम सैयदना हजरत अली आंख नहीं खोले थे। जब मेरे मुस्तफ़ा आए यानी नबी हाशमी आए, और जब वो आ करके आवाज़ दिए कि आँख क्यों नहीं खोलते हो, तो हज़रत अली ने आँख खोल करके पहला जो चेहरा देखा था तो मेरे सरकार का चेहरा देखा। हज़रत अली किसी और चेहरा को नहीं देखा, पहला चेहरा देखना अली का था, जो मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा। उससे पहले हजरत अली ने किसी का चेहरा नहीं देखा। अब अब्बास उसी को पलट कर बोलते हैं कि आने वाला अब्बा आया, नबी का दीदार करता हुआ आया, और आज अब्बास की रूह जा रही है, आंख साफ होगी तो इमाम का चेहरा देखता हुआ जाएगा। भाई सुखे रहोगे, कोई नारा नहीं लगाओगे, सुखे रहोगे। पैसा मांग रहा हूँ, कोई नारा तो लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अली नबी का चेहरा देखा, उसके बाद दुनिया वालों को देखा। अब अब्बास की रूह तन से जुदा हो रही है। अब अब्बास देखेगा तो आका के चेहरा को देखेगा और रूह जिस्म से जुदा हो जाएगी। ये आका मेरा वो है जो नबी के कंधे पर सवार हुआ था, मेरा आका वो है जो नबी का चहीता है, मेरा आका वो है जिसको मेरे नबी ने होठ चूसाया है, मेरा आका वो है जो हुसैन का होठों को नबी ने चूसा है, मेरा आका वो है जिसके जिस्म में नूर हो नबी का, खून हो अली का और दूध हो फातिमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस
نعرہ تکبیر. واہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. حضرت عباس آخری لمحہ اب جسم سے روح نکل رہی ہے، مگر یاد رہے میرے سنی مسلمانوں، آہا. حضرت عباس عرض کرتے ہیں میرے آقا صبح سے اب تک جتنے شہید ہوئے میرے بھائی بھتیجے خاندان غلام جو بھی شہید ہوئے سب کی لاشوں کو آپ اٹھا اٹھا کر خیمہ میں لے گئے. اے واہ. میرے آقا صبح سے اب تک ساری لاشوں کو آپ جمع کرتے رہے، مگر عباس علمدار کی ایک وصیت ہے کہ عباس کی لاش کو خیمہ تک مت لے جائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ. آج ہے کوئی ایسا وفادار؟ بولو، ہم لوگ ہیں وفادار. حضرت عباس نے کہا میرے آقا میری لاش کو خیمہ تک مت لے جائیے. سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی کیوں؟ کہا اس لیے میں نے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لا کر کے اصغر کو پلاؤں گا. بازو کٹ گیا، دانتوں سے مشکیزہ پکڑا، ظالم نے تیر چلایا، آنکھیں چھد گئی، مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی بہ گیا. اگر سکینہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی اے ابا اے چاچا علمدار آپ پانی لینے کے لیے گئے تھے علی اصغر کی پیاس کو بجھانے کے لیے، آپ آئے پانی کہاں ہے؟ واہ واہ. پتا چلا کہ کوئی بھی مرنے والا مرتا نہیں ہے، سب زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. ادھر سے سوال ہوگا پانی لانے گئے تھے ابا اصغر کے لیے تو پانی کا آپ آئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ پتا چلا عباس مرا نہیں. بے شک آئی بات سمجھ میں؟ جو کہ وصیت کے طور پر یہ باتیں آپ کو سنا دی گئی. اب آئیے وہی سکینہ اور حضرت زینب ہے، سارا دین سارا نقشہ دیکھتے ہوئے رہ گئے. اللہ اللہ. اور آگے ایک بات بتا دوں، میں نے آپ کو جھلکیاں دیتا رہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پانی کی بات بولتا ہوں. میں ابھی ایک جملہ بولا کہ حسین وہ ہے جس میں نبی کا نور ہو اور علی کا خون ہو اور فاطمہ کا دودھ، اسی کا نام ہے حسین. واہ بے شک. اسی کا نام ہے حسین. حسین. کوفہ میں جب میرے آقا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، آہا. آپ لوگ ادھر تو پار نہیں آتا، میں ادھر تو 22 سال رہا، پانی دیکھا ہی نہیں سیلاب کا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ سیلاب کا پانی نہیں تھا. ہم لوگ پانی والا علاقہ ہے، ڈبا علاقہ، سمجھے نہیں؟ امسال لیکن نہیں ہے. تو کوفہ میں ایک سیلاب آیا اور جو پل ہے نا، پل آپ لوگ اگر کبھی جائیے گا نا، کبھی ادھر بائسی کی طرف جائیے گا تو دو پل کے نیچے دیکھیے گا، دو پل کے نیچے دیکھیے وہاں لکھا ہوا رہتا ہے خطرے کا نشان. اللہ. لال سیاہی سے لکھا ہوا رہتا ہے خطرے کا نشان. وہ کوفہ کے پل کے پاس پانی خطرے کے نشان سے آگے بڑھ گیا. لوگوں نے حضرت علی کے پاس آ کر کے کہا میرے آقا اے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چل کے ذرا پانی کو روکیے. بتائیے کتنی طاقت ہے اللہ نے دی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، کتنی طاقت دی تھی. دنیا کی تو اور باتیں رہی، اب پانی پر دیکھیے حکومت. کہا آپ چلیے پانی کو روکیے، پانی خطرے کے نشان سے آگے بڑھ گیا ہے اور اب کوفہ برباد ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جاتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ میں، سب کو ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اپنی چھڑی سے نشان لگایا، پانی تھوڑا نیچے آ جا، میرے طرف دیکھیے گا. چھڑی سے نشان لگا رہا ہے، پانی خطرے کے نشان سے آگے بڑھ رہا ہے، نیچے آ نیچے آ نیچے آ نیچے آ. پانی نیچے آ گیا. یہاں ابھی چھڑی کی نوک لگے ہوئے رکھے ہیں، ہٹائے نہیں ہیں، یہاں لگائے ہوئے رکھے ہیں. لوگوں سے کہا بولو بھائی اب اس سے نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ابھی بھی خطرہ ہے، نقصان ہوگا. کہا پانی نیچے آ نیچے آ، پانی نیچے آ نیچے. یہاں آ گیا. پھر کہا ہے لوگوں دیکھو کوفہ والوں اب تو اس پانی سے نقصان نہیں ہوگا. حضرت علی کو پھر لوگوں نے کہا کہ تھوڑا اور کر دیجیے، تھوڑا اور کریے. پھر کہا پانی نیچے آ نیچے آ نیچے، پانی نیچے آ گیا. یہاں 3 مرتبہ ہونے کے بعد میرے آقا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا اے پانی تو یہیں رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا. اللہ. اب اندازہ لگا لیجیے
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پانی کو کہا پیچھے ہٹ, پانی پیچھے ہٹا کر نیچے اترا گیا, چل پیچھے اور چل نیچے آیا, پانی کو جہاں تک جانے کے لیے کہا وہاں تک پانی چلا گیا. اسی علی کا خون تو امام علی مقام میں ہے. کربلا کے میدان میں اگر حسین چاہتا, اے نہر فرات تو وہاں کیا دیکھ رہا ہے, حسین یہاں ہے یہاں آ جا, علی اصغر یہاں ہے یہاں آ جا, علی اکبر یہاں ہے یہاں آ جا, تو نہر فرات اچھل کر آ جاتا. مگر وقت امتحان کا تھا, اس لیے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے امام علی مقام کہ میرے نانا کا پیشین گوئی مجھ پر کام آ جائے اور یہی صادق ہو جائے تاکہ مسلمانوں کا ایمان پختہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ زندہ باد زندہ باد. بے شک مسلمانوں کا ایمان پختہ ہو جائے. پانی کو نہیں منگایا, پانی کو نہیں منگایا, پانی کے بغیر سب کے سب بچے قربان کر دیا. اب ایسی وقت میں ظالم کی ظلم کا انتہا ہے, اور ظالم کی ظلم کا کیسا انتہا ہے آپ دیکھیے. پانی نہیں دینا تھا نہیں دیا, گھر والوں کو مارنا تھا مار دیا. اب جو اہل بیت کے کچھ افراد بچ گئے تھے جس کو ہم لوگ کہتے مستورات, یعنی حضرت زینب, شہربانو, سکینہ, ان لوگوں کو ایک زنجیر میں جکڑتا ہے, باندھتا ہے, تینوں کی ہاتھوں کو ایک جگہ کر کے باندھ دیتا ہے اور باندھ کر کے اونٹ کے کجاوے پر لاد دیتا ہے اور لاد کر کے اپنے گانا بجانا ڈھول تاسا کے ساتھ اب جا رہا ہے تخت یزید کی طرف. بس اب آپ اشارہ سمجھ گئے نا کہ ڈھول تاشا آجا گاجا باجا لے کر کے ناچتا ہوا کودتا ہوا پھاندتا ہوا جا رہا ہے تخت یزید کی طرف. کیا کرنے کے لیے کہ ہم لوگوں نے امام حسین کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا اور ان کی سر مبارک ہمارے ساتھ ہے, یہ دیکھو کرتا ہوا جا رہا ہے. مگر آج ہم لوگ مسلمان ہیں, محرم کا مہینہ ہوتا ہے, کبھی محرم کے مہینے میں کوئی دان پون نہیں کرتا, نہیں, ہم جو دیکھ رہے ہیں نہیں کرتا. اس برادری کے تو پھر ہم یہ ہیں جو پوروی برادری میں نہایت گھٹیا برادری سرجا پوری, اور ادھر بھی میں 22 سال رہا دوگچھی اور بیگنا سے 22 سال, اور ہر انداز ہم کو ہے کہ کیسا دان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے, لوگ سر جھکائے ہیں, مسجد و مدرسے کا نام سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال اللہ توفیق دے ہم تمام مسلمانوں کے کہ محرم کے مہینے میں دان خیرات بھی کریں اور تاکہ اپنے حسین کے نام سے ان کے یاد کو تازہ کریں, ایصال ثواب کریں. تو ہو سکتا ہے کہ اسی ایک بہانہ سے ہماری نجات ہو جائے. سبحان اللہ صاحب پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد معدن جود اکرم والی وبارک وسلم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب لیجئے حضرت سکینہ کی بات, میں آخری ہے چونکہ لوگ کم ہے میں اندازہ کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خطیب کو جب مائک مل جائے تو دیے جائے اور عوام کا ذہن کہیں جائے, اس سے بحث نہیں ہے. میں سب کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں, مختصر میں بول رہا ہوں, ایک منزل بولوں گا دوسرا منزل نہیں بولوں گا. 10 تاریخ کی صبح کو سیدنا امام حسین نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر کو آواز دیا, علی اکبر اٹھو اذان پڑھو. اللہ پوائنٹ کو یاد رکھیے گا, خالی ہم پوائنٹ ہی بولنا جانتے ہیں, لفاظیہ نہیں. علی اکبر اذان پڑھو. علی اکبر اٹھے. امام حسین نے کہا کہ علی اکبر پہلے سن لو, جب کوئی مہم آتا تھا, کوئی پریشانی آتی تھی تو میرا باپ حضرت علی اپنے بڑے لڑکے امام حسن کو اذان پڑھنے کے لیے کرتے تھے. بے شک حق ہے. میرا باپ حضرت علی اپنے بڑے صاحبزادے یعنی میرا بڑا بھائی امام حسن کو اذان پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے. تو آج باپ کی ایک ادا کو ادا کر دیا جائے کہ میں بھی اپنے بڑے لڑکے کو کہہ رہا ہوں کہ علی اکبر تم اذان پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ, اذان پڑھی, صبح کی اذان, فجر کی اذان. اب علی اکبر اذان سے جب فارغ ہوئے تو سیدنا امام حسین نے کہا میرے صاحبزادے
आजान तो हो गई, आज तो बाप के नक्शे कदम को अपना लिया। हसन आजान पड़ा था, आज अकबर आजान पड़ा। जरा चंद कदम उधर जाके देखो तो जिसे मैदान कहा जाता है करबला का, मैदान का जरा जायजा ले लो। अली अकबर, जब अली अकबर मैदान में जायजा लेने के लिए गए तो क्या देख रहे हैं? एक खातून है निकाब पोश, मैदान करबला को अपने ओढ़नी से साफ कर रही है। अली अकबर वापस आया, हजरत हुसैन ने पूछा बेटा तुमने कुछ देखा? अली अकबर ने कहा अब्बा हैरत अंगेज बात, ताज्जुब वाली बात है जो मैंने अपने माथे की आंखों से देखा। एक अजनबी औरत है, बड़ी खूबसूरत है, चेहरा नूरानी है, निकाब पहनी हुई है और करबला के मैदान को साफ कर रही है। हुसैन खामोश हैं, सन्नाटे का आलम है। हुसैन खामोश हो गए, अली अकबर बोल करके खामोश हो गए। ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ उन्होंने ना, हाँ ये बात आप ध्यान में रख लीजिए जरा। तो देखो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह। अब जो चला था वहाँ रास्ते में खेमा लूटा हुआ खेमा को लेके गया। पहली मंजिल में हजरत सकीना छूट जाती है। सकीना जब छूट जाती है पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में याद आया, वहां से ज़ैनब दौड़ती हुई आई। तो यहाँ क्या देख रही है हजरत ज़ैनब? या अल्लाह, ज़ैनब देख रही है कि एक औरत है जो सकीना को गोद में लिए गुफ्तगू कर रही है, ये प्यार कर रही है, करबला की सारी बातें पूछ रही है। इतनी आहट सुनना था कि वो औरत उस बच्ची को छोड़ देती है। देखो तेरी फूफी आ गई है, अब तुम उनके पास चली जाओ, अब हमें इजाजत दे दो। जब वो बच्ची लौटने लगी कि हजरत ज़ैनब तेजी के साथ उस बुरके वाली औरत को पकड़ती है। ए माँ, तू अजनबी कौन है जो मेरी सकीना को प्यार किया करती थी, जिससे तुम करबला की सारी बातें पूछा करती थी? जरा चेहरा दिखा दो। अल मुख्तसर में जब ज़ैनब ने चेहरा देखना चाहा, ज़ैनब चेहरा देखने के लिए मांगी, तो जब उस चेहरे को दिखाया गया तो कसम खुदा की वही खातून ने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान ये बातें आप जिंदाबाद जिंदाबाद। ये फातिमा ज़हरा वहाँ भी है। और सुबह यहाँ 10 तारीख के मैदान को साफ करते हुए अली अकबर ने जो देखा था, ये भी वही खातून ने जन्नत फातिमा ज़हरा थी। तो अब पता चला कि आने वाले वो अहले बैत अतहार जो भी हैं वो सब के सब जिंदा हैं। कभी करबला में तो कभी नैनवा के मैदान में, कभी राह मंजिल में, कभी कहीं कहीं कहीं, हर जगह फातिमा ज़हरा जिंदा चेहरे के साथ अपनी औलाद के साथ प्यार और मोहब्बत करती हुई नजर आ रही। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।